پہلے تعارف کریں۔ محترم منیر احمد عباسی صاحب محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ افسر ہیں اور اس وقت اس دینی درسگاہ سے اس بڑی مسجد سے منسلک ہیں۔ ان سے خواجہ غلام فرید کی یادیں، خواجہ غلام فرید صاحب کی یادیں تازہ کرنے کے لیے کچھ واقعات جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں اور حضرت صاحب کو بھی ازبر یاد ہیں، انہی سے سنتے ہیں۔ عباسی صاحب، خواجہ صاحب کے رشتے کے متعلق ایک واقعہ ہے، وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منیر احمد ہے اور میرے والد محترم حضرت مولانا محمد بصیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خطبہ غریب نواز کے مرید ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ سینہ بسینہ بیان کیا ہے کہ حضرت فرید پاک کی والدہ جو تھیں وہ ماڑا خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنے خاوند خواجہ خدابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا کہ میری اولاد نہیں ہے، جھولی خالی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مرشد تاج پاک علیہ رحمت سے عرض کرو۔ تو وہ ان کی خدمت میں گئیں۔ خواجہ صاحب کے والد صاحب نے کہا؟ خواجہ صاحب، ہاں، خواجہ صاحب کے والد صاحب، اچھا جی۔ اور وہ گئیں اور حضرت تاج پاک صاحب کو عرض کیا کہ میری جھولی خالی ہے، اب دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو۔ انہیں کہا نہیں، میرے خاوند فرماتے ہیں کہ جس کی آپ بکریاں ہیں ان سے بات کریں، یعنی اپنے پیر سے کہیں۔ اچھا، ان کی بیعت حضرت تاج پاک علیہ رحمت سے تھی، بی بی کی، حضرت بی بی کی۔ تو حضرت تاج پاک علیہ رحمت کو جوش آیا، آپ نے فرمایا اگر ایسا کہا ہے تو پھر صبح جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں اس وقت میرے پاس آنا اور آراستہ ہو کر آنا۔ تو بی بی پاک اس ٹائم تشریف لے گئیں۔ آپ نے نظر کرم فرمائی اور اپنے وضو کا پانی بھی چھڑکا اور فرمایا کہ اب اپنے خاوند کے پاس جاؤ، آپ کے بطن سے جو بیٹا ہوگا اس کا نام بھی فرید رکھنا، اور آپ کا پیٹ سب سے اونچا رہے گا، تمام کلیجے نیچے رہیں گے، فرید کے نام سے ہی سارا علاقہ آپ کو یاد کرے گا، اور یہ آستانہ بھی فرید کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا سے آپ کو خواجہ غلام فرید بیٹا عطا فرمایا۔ پھر وہ آپ کے پاس جب 4 سال کے ہوئے تو سبق کے لیے لے آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فرید کہو الف۔ تو آپ نے فرمایا الف۔ پھر آپ نے فرمایا کہو بے۔ تو آپ نے کہا الف کافی ہے، اللہ کی کافی میں بھی یہ موجود ہے، اچھا، الف کافی ہم بس میں میاں جی۔ ہاں، تو انہوں نے تو آپ نے فرمایا فرید اگر آپ بے کہتے تو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بے پردہ کرواتا، لیکن اب یہی کافی ہے۔ واہ، اس پر جو ہے نا وہ راضی ہو گئے، اور یہ خانوادہ اب تک جو ہے نا فرید کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا عباسی صاحب، وہ آپ کے پاس ایک تویز بھی موجود ہے کوئی؟ ہاں، ایک تعویذ ہمارے پاس موجود ہے جو منسوب ہے۔ آپ نے بی بی ہوتا سے روہی والی سے جب شادی فرمائی تو وسیط کو تشریف لے آئے خواجہ غلام فرید صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب، اور ہمارے جو ان کے ہم یہاں اولیاء اللہ ہمزمان تھے حضرت سلطان محمود صاحب، جن کے دربار پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کہا کہ تویز دیں، میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے وہ تویز لکھ کر دیا، تو آپ کشتی کے ذریعے تشریف لے گئے۔ تو وہ بی بی پاک دریا چناب پر پہلے سے آئی ہوئی تھی اور فرید فرید کہہ رہی تھی، اچھا، اور وہ آپ کو لے کر پھر کوٹ مشن شریف گئے، ان کے ساتھ شادی کی۔ میرے والد سے فرماتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ ایک جوڑا اور ایک پگڑی بھی پہنواتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ کے دادا کی دعاؤں سے میں یہاں پہنچی ہوں۔ اللہ، اچھا، وہ بی بی جو تھی، جو بی بی جو تھی خواجہ غلام فرید صاحب کی، وہ بعد میں زندہ رہیں، جو ہے نا وہاں رہی ہے نا۔ واہ واہ واہ، اللہ پاک بخشش فرمائے۔ اور واقعہ بھی وہ بیان کرتے تھے کہ یہ ملتان کی جو ہے نا کوئی ایک خاندان جو ناچنے گانے والے تھے جندن، وہ ہر سال وہاں حاضر ہوتی تھی فرید پاک کے بارگاہ میں، وہ ناچنے گانے والی، ناچنے کے لیے جو اپنے اشعار وغیرہ جو بھی پیش کرتی ہوں گی۔ تو وہ گئیں تو انہوں نے تانی کا لباس پہنا ہوا تھا، موٹے کپڑے، پہلے وہ ریشم کے پہنتی تھی، موٹے کپڑے۔ تو فرید پاک علیہ رحمت نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، آپ نے یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اب ریشم اندر چلا گیا ہے، ہم یہ پہنیں گے جو ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، بزرگوں کے اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے، آمین آمین، آمین، ان کی نقش قدم پر چلائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک نظر آپ کو
اس دربار کی زیارت بھی کرا دوں جہاں میں آیا ہوا ہوں، مسجد کے ساتھ متصل ہے۔ تو یہاں عباسی صاحب سے چند منٹ کی رفاقت ہمیشہ یاد رہے گی، یہ بھی نصیب میں لکھی تھی، ہوئی ہے میاں طارق صاحب کی وجہ سے۔ اللہ میاں طارق صاحب کو سلامت رکھے، ان کو جزائے خیر دے۔ یہ حضرت مولانا سلطان محمود، جن کو مولانا جند وڈا سائیں کہا جاتا ہے، ان کا دربار ہے۔ تو یہاں یہ شجرہ طریقت ان کا لکھا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بعد مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اور پھر یہ دیکھیں کہ مکمل تفصیل ہے۔ یہ دیکھیں حضرت خواجہ شیخ حسن بصری صاحب، اور 34ویں نمبر پہ حضرت خواجہ شیخ تاج محمد قریجہ صاحب، اور پھر حضرت مولانا سلطان محمود المعروف مولانا جند وڈا عباسی چشتی صاحب، اور یہ ان کے متعلق مکمل تفصیلات ہیں تعارف آستانہ عالیہ کے متعلق۔ یہ سیت پور میں موجود ہے۔ آپ کبھی علی پور سے آگے ایک یہ بہت بڑا، کسی زمانے میں تو یہ قصبہ تھا لیکن تھا، یہ پایا تخت سلطنت تھی، یہ بہت بڑی سیت پور کی ریاست تھی۔ یہ وہاں پر اس عظیم ہستی کا دربار ہے جن کو جند وڈا سائیں کہا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت دیدہ زیب، ہاں کچھار دیوان والا دربار ہے۔ تو سائی تھا آسو تو سکون محسوس کرے سو۔ اور یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور نیک لوگوں کا مرکز ہے۔ اور اسی دربار کے ساتھ ہی یہ انتہائی خوبصورت جامع مسجد بھی ہے۔ اس کا جو پرانا ڈھانچہ تھا وہ خستہ ہونے کی وجہ سے اب موجود نہ ہے، لیکن اس کی کچھ نشانی یہ دیکھ لیں، پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب یہ نئی تعمیر ہوئی ہے، نئی تعمیر بھی انتہائی خوبصورت اور دل کو موہ لینے والی ہے۔ اللہ دے گھر تو ہوئے بھی سونے ہوندے نا، لیکن وال جلولے سارے لوگ کچھ زیادہ محبت کرتے ہوندے تو اپنی محبتاں دے نشان ثبت کریں دے تو وال ہاں ہی ٹھر ویندے۔ یہ اللہ دا گھر دیکھتے، یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت مسجد، انتہائی خوبصورت۔ اگرچہ وہ جو پرانی مسجد تھی سینکڑوں برس پرانی، وہ کیونکہ خستہ ہو گئی تھی، مجبوراً اس کو شہید کرنا پڑا، اور اس کے بعد یہ تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہ بھی دل کو موہ لینے والے مناظر سے، اللہ اکبر، مزین یہ مسجد ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی بھی آنکھیں، دل ایک خوشی محسوس کر رہے ہوں گے، اور ٹھر گیا حسن اکھیں بھی کہ ہاں بھی طرح ٹھر گیا اسی یہ دیکھتے۔ انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ کبھی آپ سیت پور میں تشریف لائیں، اللہ پاک آپ کو یہاں لے آئے تو منیر احمد عباسی صاحب کی زیارت کرنے کے لیے بھی آئیں، مولانا جند وڈا صاحب کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی آئیں، اور اس مسجد کو دیکھ کر اپنے دل و نظر کو بھی روشن کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔